کچھ دن پہلے تک تو بابا کی طبیعت کافی خراب تھی، اس لیے نہیں آ رہے تھے۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو گھر میں مصروفیت بڑھ گئی۔ تابش بتانے لگا، خیریت؟ گھر میں کیسی مصروفیت؟ فاروق صاحب ایسے تو گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، بس وہ کل منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے، اس سلسلے میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے۔ تابش کھاتے والا رجسٹر بند کرتے ہوئے بولا، اچھا کس کی منگنی؟ حاجی صاحب نے سوال کیا۔ چچا جی، میرا رشتہ پکا ہوا ہے، کل منگنی کے لیے ان کی طرف جانا ہے۔ تابش نے سر جھکا لیا۔ ماشاءاللہ، ڈھیر ساری مبارکباد۔ فاروق صاحب تو چھپے رستم نکلے، چپ چاپ بیٹے کا رشتہ پکا کر دیا اور ہمیں خبر تک نہیں دی۔ مٹھائی کھلانے سے تو نہیں ڈر گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، دراصل سب کچھ بہت اچانک ہوا، اتنے دن سے بابا کا دکان پہ بھی چکر نہیں لگا، ورنہ آپ کو ضرور بتاتے۔ تابش ان کی شکایت دور کرنے لگا۔ چلیں، فاروق صاحب اب دکان پر آئیں گے تو مٹھائی تو کھلانی پڑے گی۔ وہ بولے، جی چچا جی ضرور، کیوں نہیں؟ تابش مسکرا دیا۔ بیٹا، منگنی آپ کی ہے تو بھاگ دوڑ بھی آپ کو کرنی چاہیے تھی، اس عمر میں باپ کو کیوں پریشان کیا؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔ ہاں، وہ دراصل دکان پہ بھی تو کسی کا ہونا ضروری تھا۔ دیکھو بیٹا، میں 6 دہائیاں گزار چکا ہوں، دولہے کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ شادی سے خوش ہے یا نہیں۔ ان کی نظریں تابش کے چہرے پر جمی تھی۔ تابش خاموش ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے اس شادی میں تمہاری رضا شامل نہیں ہے۔ حاجی صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے ہاں کی ہے تبھی تو بات آگے بڑھی ہے۔ تابش نے انہیں جواب دیا، ہاں کر دینا ایک بات ہے، لیکن دل سے کسی کو اپنانا دوسری بات ہے۔ اس فیصلے کا اثر ایک آدھ دن پر نہیں بلکہ پوری زندگی پر ہوگا۔ تم سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ اگر ابھی گھر والوں کی خوشی یا دباؤ میں فیصلہ کرو گے تو آگے چل کر پچھتانا پڑے گا، اس لیے ہر پہلو سے سوچ لو۔ حاجی صاحب تابش کو سمجھانے لگے۔ اتنے میں حاجی صاحب کا بیٹا انہیں بلانے آ گیا۔ وہ تابش کو سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تابش پھر سے سوچوں کی دلدل میں دھنسنے لگا۔ فون کی بیل پہ وہ چونکا۔ اجنبی نمبر سے کال تھی۔ تابش نے فون اٹینڈ کیا۔ تابش، دوسری طرف سمی تھی۔ جی، میں تابش بات کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ارے میں سمی ہوں۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ کیسے کال کی؟ کیوں؟ میں اپنے ہونے والے فیونسے کو کال نہیں کر سکتی؟ میں بس پوچھ رہا تھا کہ کوئی کام تو نہیں ہے؟ ہاں بالکل کام ہے۔ جی بتائیں۔ مجھے تمہارے دل کی آواز سننی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اپنا فون دل کے پاس لے کے جاؤ، میں تمہاری دھڑکنیں سننا چاہتی ہوں۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، اصل والی بات بتائیں۔ وہ چڑ گیا۔ دیکھو تابش، میں بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پائی۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ اب کھل کے بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ یار، بہت سمپل سی بات ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ کل ہماری منگنی ہے۔ اب بھی اگر یقین نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تابش، میرے دل میں ایک خوف سا ہے۔ کیسا خوف؟ تمہارے کھو دینے کا خوف۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تابش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر یہ بلا وجہ کی پریشانی ہے تو پھر ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھانے کا وعدہ۔ تابش پھر سے خاموش ہو گیا۔ تابش، جواب دو نا۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو مجھے ابھی چھوڑ دو، میں سب کچھ خود پہ لے لوں گی، تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ پر کل جب ایک بار تم میرا ہاتھ تھام لو گے اور اس کے بعد تم نے چھوڑنے کا سوچا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی خود کو معاف کر پاؤں گی۔ تابش بددستور خاموش رہا۔ تمہاری خاموشی میری جان لے لے گی، پلیز جو بھی تمہارے دل میں بات ہے بول دو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، وعدہ کرو۔ سمی نے ضد پکڑ لی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گا۔ پکا وعدہ؟ جی۔ تابش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں کی ایک لڑی جاری ہوئی اور اس نے اپنا ماتھا کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک دیا۔ نور چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا نور؟ میں جب سے آئی ہوں تم چپ چپ ہو۔ فاطمہ نور کا ہاتھ ہلا کے بولی، نہیں کچھ نہیں۔ نور نے چونک کے جواب دیا۔ پھر اتنی اداس کیوں ہوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، اداس کیوں ہوں گی؟ نور نے جواب دیا۔ کچھ تو بات ہے، نہیں تو؟ اس کے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ فاطمہ کا اشارہ تابش کی جانب تھا۔ کس کے بارے میں؟ نور نے اس سے پوچھا۔ ارے وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، تابش۔ تابش کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ نور کے منہ سے درد بھری آواز نکلی۔ چھری سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ اوہ! نور، دیکھ کے نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہو۔ فاطمہ اس پہ چلانے لگی اور دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔
صاف کپڑے کی قطر سے اس نے نور کے ہاتھ پہ پٹی باندھ دی۔ نور پٹی باندھنے کے بعد اس نے پوچھا، جی؟ اس نے جواب دیا، تم اس لڑکے کے بارے میں جتنا سوچ رہی ہو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ فاطمہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، پاگل ہو گئی ہو تم، کچھ بھی بولتی رہتی ہو، میں بھلا کسی غیر مرد کو کیوں پسند کرنے لگی؟ نور نے اسے گھورا، کسی کو شادی کے لیے پسند کرنا غلط بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہے، پھر اس سے کیوں نہیں؟ فاطمہ نے اسے گھیرا، فاطمہ بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ نور چڑ گئی، پاگل میں نہیں ہوں تم ہو۔ جس دن اس نے تم سے کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تم کہہ دیتی کہ اپنے گھر والوں کو بھیج دے، کتنی بڑی بیوقوف ہو تم۔ فاطمہ نے اسے جھنجھوڑا، فضول باتیں مت کرو، فاطمہ بابا نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے۔ نور سبزی کی ٹوکری اٹھا کے کچن کی طرف جانے لگی، کیا سچی؟ اتنی اچانک؟ پر کون ہے وہ؟ فاطمہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ لگ بھگ دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے کچن میں پہنچی۔ بابا کے جاننے والے ہیں، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اس لیے دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، نور نے سنجیدہ ہو کے جواب دیا۔ نور پاگل ہو گئی ہو تم، تمہارے بابا نے ہاں کر دی ہے کیا؟ فاطمہ کو جھٹکا لگا، ابھی نہیں کی، وہ میرے جواب کے منتظر ہیں۔ نور اس کی طرف مڑ کے بولی، شکر ہے خدا کا تم نے ہاں نہیں کی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ فاطمہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولی، لیکن میں ہاں کر دوں گی، تم جانتی ہو جہاں بابا کی مرضی وہی میری مرضی۔ اس کی نظریں چولہے سے اٹھتی آگ کی لپیٹوں پر تھی۔ نور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فاطمہ نے اسے بازو سے پکڑ کے گھمایا۔ آنکھوں میں اتری ہوئی نمی کو چھپانے کے لیے نور نے سر جھکا لیا۔ بھائی جلدی سے تیار ہو جائیں، سب مہمان آ گئے ہیں، ہم نے 10 منٹ میں نکلنا ہے۔ فری نے ایک سانس میں سب بول دیا۔ ارے پہننا کیا ہے، ایسے چلا جاؤں؟ تابش حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اف، فیضی نے سوٹ لا کے نہیں دیا آپ کو؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ کہاں یار، تم لوگ بھی حد کرتے ہو۔ تابش چڑ کے بولا، بس 1 منٹ میں خود لے کے آتی ہوں۔ فری بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ تابش پھر سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی پل وہ واپس پلٹی۔ وہ میں بتانا بھول گئی، بابا پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا یا نہیں؟ فری ہڑبڑائی ہوئی پوچھنے لگی۔ دوستوں کو؟ تابش سوچ میں ڈوب گیا۔ ہاں، وہ عاصم بھائی، نومی بھائی وغیرہ، وہ منگنی میں آ رہے ہیں نا؟ فری نے پھر سے سوال کیا۔ عاصم؟ تابش کی منہ سے نکلا۔ یہ نام تابش کے کانوں میں ایسے گونجا جیسے کسی نے اسے گہرے کنویں میں دھکا دے دیا ہو۔ بھائی میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ فری اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ ہاں، وہ یاد نہیں رہا کسی کو بلانا، شادی میں بلا لیں گے۔ تابش چونک کے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کے چلی گئی۔ نمبر بدلنے کے بعد سے لے کر اب تک تابش کی عاصم سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ملاقات۔ تابش یہ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ اب بھی نور کے پیچھے نہ پڑا ہو۔ گھر میں کافی مہمان جمع ہو چکے تھے، وہ بھی جلدی سے تیار ہو کے باہر نکل آیا۔ منگنی کا فنکشن سمی کے گھر پر ہی تھا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو لڑکی والوں کے گھر سے اتنے مہمان جمع تھے، دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ رخصتی کی تقریب ہونے والی ہے۔ تابش کو جیسے ہی صوفے پر بٹھایا گیا، سمی کی سہیلیوں کا ایک طوفان اس کے ارد گرد جمع ہوا۔ طرح طرح کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تابش کی حالت غیر کو دیکھ کے فیضی اور پری اس کی طرف لپک گئی۔ سمی کی سہیلیوں کو انہوں نے بھگانا شروع کیا، ایک ایک کر کے وہ ساری وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ فیضی اور پری سمی کے کمرے میں جانے لگی تو انہیں سمی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسم شروع ہونے سے پہلے لڑکے والے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ اتنا تو آج کل شادیوں میں بھی نہیں ہوتا جتنا وہ منگنی پہ کر رہی ہیں۔ لڑکی والوں کے 1000 نخروں کے بعد خدا خدا کر کے سمی کو باہر لایا گیا۔ ناصرہ بیگم نے بھانجی کو دعائیں دی اور تابش کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دونوں کی اس نئی زندگی کی خوشحالی کے لیے دعائیں ہونے لگیں۔ اس کے بعد انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوئی، مٹھائی کے ٹوکرے کھلے اور مبارکباد کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا۔ سینے میں سلگتی آگ جو روح کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس آگ سے اٹھتا دھواں بے چین آنکھوں سے عیاں ہو، پھر بھی ہونٹوں پہ جھوٹی مسکان سجا کے جذبات پامال کرنا، شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تابش کبھی ایسی محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب اسی کے نام کی محفل سجی ہے تو وہ خود اپنی ذات کے صحرا میں بس ایک چہرہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بے ترتیب آنکھوں میں چھپی سسکیاں کیوں کر سنائی نہیں دیتی۔ بھائی فیضی نے پاس آ کے سرگوشی کی۔ تابش نے اس کی طرف دیکھا۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، تابش نے اسے جواب دیا۔ میں کب سے آپ کی جھوٹی مسکراہٹ کی نمائش دیکھ رہی ہوں۔ کیا چیز ہے جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہے؟ وہ پریشان ہو کے بولی۔
پگلی ایسا کچھ نہیں ہے، تابش مسکرا کے بولا۔ یہ آپ کی آنکھیں ہیں نا، یہ صاف بتا رہی ہیں کہ آنسوؤں کا ایک طوفان ان کے پیچھے چھپا ہے، وہ تابش کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ ناصرہ بیگم نے فیضی کو آواز دی تو وہ ان کی طرف چلی گئی۔ تابش سمی اس کے قریب ہو کے بولی۔ ہاں، تابش نے جواب دیا۔ واپس آ جاؤ، میں یہیں تو ہوں۔ نہیں ہونا، بس مٹی کا ایک بت ہے جو میرے پاس بیٹھا ہے۔ اب جو بھی ہے تمہارے پاس تو ہے نا، مجھے جیتا جاگتا انسان چاہیے، ایک بت نہیں۔ میں بھی اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، اگر ملا تو ضرور تمہارے پاس لے آؤں گا۔ سمی حیران ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سہیلیوں نے پاس آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کن سوچوں میں کھوئی ہو؟ پری نے فیضی کو کندھے سے ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ چونکی۔ اچھا چلو اب لائٹس آف کر دو، صبح کالج جانا ہے، چھٹیاں ختم۔ پری بیڈ پہ لیٹ گئی۔ فیضی نے کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ فیضی، جی جاگ رہی ہو؟ ہاں۔ سمی بہت پیاری لگ رہی تھی نا، اور خوش بھی کتنی تھی۔ پری سمی کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو خوش تھی، پر فیضی نے اس کی طرف کروٹ بدل لی۔ پر کیا؟ پری بھی اس کی طرف مڑی۔ میرا دل کہتا ہے بھائی خوش نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے خود تو ہاں کی ہے۔ پری بولی۔ ہاں تو کی ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں، ان کے چہرے پہ دور دور تک خوشی کے آثار نہیں تھے۔ اچھا میں نے تو نوٹس نہیں کیا، لیکن ان کے خوش نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کچھ تو ہے جو ہم سب سے چھپا رہے ہیں۔ وہ تو جس دن سے گھر لوٹے ہیں تب ہی سے خاموش سے ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سمی کے لیے ہم سب ان کے پیچھے پڑے تھے، اگر ان کے دل میں اس کے لیے کچھ ہوتا تو وہ پہلی بار میں ہی ہاں کر دیتے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، منگنی تو ہو گئی۔ پھر بھی یار، اپنی خوشی کے چکر میں کہیں ہم نے ان کی خوشی کا گلا تو نہیں گھونٹ دیا۔ پریشان مت ہو، کچھ ہوتا تو وہ اب تک بتا دیتے۔ انشاءاللہ شادی تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے حساب سے سیمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھائی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو اس کو کال کر کے سمجھاتے ہیں۔ ہاں لیکن اسے یہ مت کہہ دینا کہ بھائی خوش نہیں لگ رہے تھے، تمہیں پتا ہے نا وہ کتنی جذباتی ہے۔ آئی نو یار۔ پری نے اپنے موبائل سے سمی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ہماری بھابھی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، پر بہت تھک گئی ہوں یار، وہ نخیف سی آواز میں بولی۔ کیوں؟ پورا دن تو بیٹھی رہی ہو، تھک کیسے گئی؟ پری بولی۔ بیٹھنے سے انسان زیادہ تھک جاتا ہے، تمہیں پتا ہے میری فرینڈز ابھی یہاں سے نکلی ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو انجوائے کرو نا، منگنی روز روز تھوڑی ہوتی ہے۔ پری مسکرانے لگی۔ کر لیا انجوائے، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ خیر تم لوگ بتاؤ، خیریت سے کال کی؟ سمی نے جواب دیا۔ ارے بس حال چال پوچھنے کے لیے، نندے ہیں بھائی، کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے نا۔ پری ہنستے ہوئے بولی۔ اوہ ہاؤ لکی آئی ایم، تھینک یو گائز، سمی نے طنز کیا۔ ویسے کل کا کیا پلان ہے تمہارا؟ پری نے پوچھا۔ کل کا ایسا کچھ خاص نہیں۔ کیوں؟ سمی نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اف کیسی لڑکی ہو تم، ہمارے بھائی کا تو تمہیں کوئی خیال ہی نہیں۔ پری نے اسے گھیرا۔ واہ کمال ہے، تمہارے بھائی کو میرا خیال ہے؟ سمی چڑ گئی۔ اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لیے تمہارے گھر آ کے انگوٹھی پہنائی، تمہاری فضول سی فرینڈز کی اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کی، اور کیا چاہتی ہو بھئی؟ پری نے اسے کرارا جواب دیا۔ احسان ہے آپ کے بھائی کا، اگر وہ مجھے انگوٹھی نہ پہناتے تو کون اپناتا مجھے؟ سمی پھر سے چڑ گئی۔ اچھا اب لڑنا بند کرو، اور کل بھائی کے لیے گھومنے کا پلان بناؤ، ایک دوسرے کو ٹائم دو بھائی۔ پری مدعے پر آ گئی۔ ارے تابش سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تم کہتی ہو کہ گھومنے کا پلان بناؤ؟ سمی پریشان ہو کے بولی۔ اف بابا، یہ ڈر خوف تبھی ختم ہوگا نا جب تم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو گی، پری نے اسے سمجھایا۔ سمی سوچوں میں ڈوب گئی۔ ارے سن رہی ہو؟ پری نے کہا۔ ہاں سن رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر کیا پلان ہے؟ پری نے پوچھا۔ چلو سوچتی ہوں کچھ، سمی نے جواب دیا۔ گڈ، پری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تابش نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ سمی کا نمبر دیکھ کے وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر فون اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو منگیتر؟ سمی بولنا شروع ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی آواز سن لی تو اب ٹھیک ہو گئی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ خیریت سے فون کیا؟ کم آن تابش، اب ہم منگیتر ہیں، میں جب بھی چاہوں تم سے بات کر سکتی ہوں۔ جی بالکل،
آپ کر سکتی ہیں۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اینی وے کیا کر رہے ہو؟ بس ابھی گھر پہنچا ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں 10 منٹ میں تمہیں پک کرتی ہوں۔ بڑی مشکل سے پاپا کی گاڑی ملی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرو مت، تمہیں اغوا نہیں کروں گی، اور ویسے بھی اب تو تم میرے ہو، جہاں مرضی لے جاؤں۔ پر میں ذرا پر کچھ نہیں، بس چپ چاپ تیار ہو جاؤ، میں لینے آ رہی ہوں تمہیں۔ تم نے اگر کوئی بہانہ کیا تو میں انکل کو کال کروں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتے۔ اوکے، میں فریش ہوتا ہوں، جلدی۔ میں گھر سے نکل چکی ہوں۔ اوکے۔ کچھ ہی دیر میں سمی کی گاڑی گیٹ پر پہنچی۔ تابش اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تابش نے پوچھا۔ کسی اچھی جگہ کھانا کھاتے ہیں، میں اپنی طرف سے تمہیں منگنی کی پارٹی دینا چاہتی ہوں، سمی مسکراتے ہوئے بولی۔ تابش خاموش ہو گیا۔ سمی اسے شہر کے ایک اچھے ریسٹورنٹ میں لے گئی۔ دونوں نے اپنی اپنی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ تابش پھر سے انہی خاموشیوں میں ڈوبا رہا۔ سنو، سمی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، تابش نے جواب دیا۔ شادی کا کیا پلان ہے؟ کب کرنی ہے؟ سمی نے پوچھا۔ شادی؟ تابش سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، شادی، ہماری شادی، یا پھر پوری زندگی منگنی کے سہارے رکھنا ہے؟ سمی نے ٹونٹ کیا۔ ابھی نہیں سوچا، جیسے بابا کہیں گے۔ تابش اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ میرے والدین کو بہت جلدی ہے، شاید وہ زیادہ ویٹ نہ کریں۔ سمی نے اسے آگاہ کیا۔ جیسے بڑوں کی مرضی۔ تابش نے سر جھکا لیا۔ شادی ہماری ہے، بڑوں کی نہیں، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ سمی کہنے لگی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ کب شادی ہو؟ تابش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تو چاہتی ہوں آج ہی ہو جائے۔ سمی نے زوردار قہقہ لگایا۔ باتوں ہی باتوں میں کھانا سرو ہو گیا۔ سمی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تابش بس ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ کھانا کھا کے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے۔ پارکنگ میں پہنچے تو سمی نے گاڑی کی چابی تابش کو تھمائی کہ گاڑی تم ڈرائیو کرو۔ تابش آگے بڑھا اور سمی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ اتنے میں اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ تابش نے مڑ کے دیکھا۔ عاصم اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ گائز، فائنلی ہیرو پکڑا گیا، اس نے آواز لگائی۔ نومی اور عمار بھی پاس آ گئے۔ تابش اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے ان سے گلے ملا۔ کہاں ہے یار تم؟ اتنے مہینے گزر گئے، تیرا کچھ اتا پتا ہی نہیں ہے۔ عاصم بولا۔ کہیں نہیں یار، بس ایسے کافی مصروف تھا، تابش نے ہڑبڑا کے جواب دیا۔ لو، ہیرو بھی مصروف رہنے لگا۔ عاصم نومی اور عمار کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگا۔ اس نے کہاں مصروف ہونا ہے، بس ایک ہی مصروفیت ہوگی۔ نومی نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تینوں پھر سے ہنس پڑے۔ بڈی، اس نے تیرے کام کا کیا کیا؟ عمار نے عاصم سے پوچھا۔ ہیرو بیچ راستے ہی بھاگ گیا، میں سمجھا تھا بڑی ہمت ہے اس میں، لیکن یہ تو خالی ڈبہ نکلا۔ عاصم نے تابش پہ طنزیہ نظر دوڑائی۔ مولوی کی بیٹی، نومی کچھ کہتے کہتے رکا۔ ان تینوں کی نظر سمی پر پڑی جو پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عاصم نے تابش سے آنکھ کے اشارے سے سمی کے بارے میں پوچھا۔ تابش جلدی اپنے حواس میں لوٹا۔ میری منگیتر سے ملے۔ تابش نے سمی کی طرف اشارہ کیا۔ منگیتر؟ وہ تینوں چونکے۔ بھابی جی، کیسے ہیں آپ؟ وہ یک زبان ہو کے بولے۔ سمی نے ایک مسکراہٹ سے ان سب کا خیر مقدم کیا۔ تابش نے سمی سے تینوں کا تعارف کرایا۔ تابش، یار تم تو چھپے رستم نکلے، چپ چاپ منگنی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ نومی نے شکایت کی۔ بس یار، سب بہت جلدی ہوا۔ تابش صفائی دینے لگا۔ جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس بہت جلدی میں ہوا، لیکن انہوں نے ماننے میں تھوڑی دیر ضرور لگائی۔ سمی پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ وہ تینوں تابش کی طرف دیکھنے لگے۔